بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کتے کو روٹی ڈالنے سے کیا ملتا ہے؟ کتا جو کہ ایک ایسا جانور ہے جس کو اسلام گھر پر رکھنے سے منع کرتا ہے۔ جس گھر میں کتا موجود ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو ایسے جانور کو روٹی ڈالنے سے کیا ملتا ہے، فائدہ یا نقصان؟ بصرہ شہر میں ایک بہت ہی نیک شخص رہا کرتا تھا۔ وہ بہت پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا، راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک بھی نماز قضا نہیں کی تھی۔ 15 سال کی عمر میں اس نے حج ادا کیا تھا اور اس کے بعد اس نے کوئی حج نہیں چھوڑا تھا۔ یہ اتنا نیک شخص تھا۔ ایک بار یہ شخص شام کے وقت اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے۔ راستے میں اس شخص کو ایک لڑکی نظر آتی ہے جس نے بہت بناؤ سنگار کیا ہوتا ہے۔ جب یہ شخص اس لڑکی کو دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ لڑکی کوئی شریف لڑکی نہیں ہے بلکہ یہ ایک بازارو عورت ہے، جس کے بعد یہ شخص دل میں استغفر اللہ پڑھتا ہے۔ اس شخص کو اس لڑکی پر بہت غصہ آتا ہے کہ کیسے یہ لڑکی خود بھی گناہ کر رہی ہے اور دوسروں کو بھی گناہ کی طرف راغب کر رہی ہے۔ دل ہی میں اس شخص کو اس لڑکی پر بہت غصہ آتا ہے، جس کے بعد وہ شخص یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اس لڑکی کے پیچھے جائے گا تاکہ یہ دیکھ سکے کہ یہ لڑکی کیسے نیک لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے، تاکہ جمعہ کے خطبہ میں یہ لوگوں کو بتا سکے کہ اس طرح کی لڑکیاں کس طرح لوگوں کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو ان سے بچنا چاہیے۔ جس کے بعد یہ شخص اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ چلتے چلتے یہ لڑکی ایک تنگ گلی میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس گلی میں بہت سارے گھر تھے۔ ان گھروں کو دیکھ کر یہ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں کوئی شریف لوگ بستے نہیں ہیں، بلکہ یہاں گناہوں کا کاروبار چل رہا ہے۔ یہ لڑکی بھی ایک گھر میں داخل ہو جاتی ہے، جس کے بعد 2 نوجوان بھی اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جس کے بعد اس گھر کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ نیک شخص یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر اسے بہت دکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ دل ہی میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگتا ہے اور اس لڑکی پر لعنتیں بھیجتا ہے۔ اسے اس لڑکی پر غصہ آ رہا ہوتا ہے اور یہ دل ہی میں کہتا ہے کہ یہ لڑکی جہنمی ہے۔ نہ صرف یہ خود کو جہنم کی آگ میں جلائے گی بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی جہنم میں لے جانے کی طرف راغب کرے گی۔ یہ شخص ایک جگہ چھپ جاتا ہے اور لڑکی کے آنے کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ کچھ دیر بعد گھر کا دروازہ کھلتا ہے۔ وہ نوجوان بھی باہر نکلتے ہیں اور یہ لڑکی بھی باہر نکلتی ہے۔ جب یہ لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوتا ہے۔ یہ اس پیالے کو لے کر گلی کے کونے میں چلی جاتی ہے اور اس کو رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی لڑکی اس پیالے کو زمین پر رکھتی ہے، گلی کے ایک طرف سے کتے کے 3 بچے آتے ہیں اور اس پیالے میں موجود دودھ کو پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لڑکی اس کتے کے بچوں کو دودھ پیتے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں وہ شخص بھی اس کے پاس آ جاتا ہے اور بہت غصے سے کہتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس طرح کے مکروہ دھندے کرتی ہو، نہ صرف خود کو گناہ کرتی ہو بلکہ اہل علاقہ کو بھی اس گناہ کی طرف مائل کر رہی ہو۔ تو ایک نہایت گندی اور غلیظ عورت ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نیک شخص کی بات سن کر لڑکی شرم سے اپنا سر جھکا لیتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ مجبوری ہے، اپنے چھوٹے اور بہن بھائیوں کی پیٹ پالنے کے لیے مجھے یہ مکروہ دھندا کرنا پڑتا ہے۔ جس کے جواب میں اس نیک شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے محنت مزدوری بھی کی جا سکتی ہے۔ اس نیک شخص کا مزید کہنا ہوتا ہے کہ ایک تو تم خود اس گناہ کے پیسوں سے روٹی کھاتی ہو اور اس کتے کے 3 بچوں کو بھی ان پیسوں سے دودھ پلاتی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس سے تمہیں کوئی ثواب ملے گا؟ مزید وہ شخص اس لڑکی سے کہنے لگا کہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور دن رات محنت مزدوری کرتا ہوں، اس کے باوجود 5 وقت کا نماز ادا کرتا ہوں، رات بھر جاگ کر عبادت کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، لیکن کبھی بھی میں نے اپنی زندگی میں غریبی سے تنگ آ کر حرام کا کام نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے۔ اس شخص کی تمام باتیں سننے کے بعد لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں
اور وہ روتی روتی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب وہ شخص رات کو سوتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ اپنی عبادت پر غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام باتوں کو رد کر دیا ہے، اس کی تمام نمازوں کو، حج کو اور رات بھر کیے جانے والے عبادت کو اس کے منہ پر مار دی ہے، جس کے بعد جہنم کے فرشتے اسے جہنم میں گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، جبکہ وہ لڑکی جنت میں جا رہی ہے، کیونکہ اس لڑکی نے کتے کے 3 بچوں کو جو دودھ کا پیالہ پلایا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ نیکی بہت پسند آئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس لڑکی کے کیے گئے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور وہ لڑکی جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی ہماری حق کیے گئے حج کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، اور کبھی یہ ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دیتی ہے۔ ناظرین، ہمیں اسلامی تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ کسی کی چھوٹی سی نیکی نے اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیا ہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں کہ کتے کو روٹی ڈالنے سے کیا ملتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، کتوں اور بلیوں کو گھر کا بچا ہوا کھانا ڈالنا بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ یہ جانور بہت بھوکے ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈالی گئی روٹی، آپ کا ڈالا گیا کھانا کسی ایسے جانور کی جان بچا لے، جس کی دعا آپ کی دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے۔ اور ایسے ان گنت واقعات میں نے خود ہی دیکھ رکھے ہیں۔ آپ نے بھی ایسے واقعات ضرور سن رکھے ہوں گے کہ پیاسے یا بھوکے کتوں کو کھانا یا پانی دینے سے اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو بخش دیا ہے۔